فوجی اپنے کرنل سے سر چھٹی چاہیے، پنڈ جانا ہے۔ کرنل ٹھیک ہے، پہلے دشمن سے ٹینک چھین کر لاؤ پھر چھٹی۔ فوجی ابھی آیا سر۔ 10 منٹ بعد فوجی ٹینک لے کر آیا۔ کرنل حیران ہوتے ہوئے، اتنی جلدی کیسے؟ فوجی معصومیت سے، سر جب ان کو چھٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارا لے جاتے ہیں۔ سوال: دنیا میں مرد سب سے زیادہ معافی کس سے مانگتے ہیں؟ جواب: فقیروں سے۔ ویسے یہ جو آپ نے سوچا وہ بھی درست ہے۔ رانے کی شادی ہوئی۔ رانا صاحب دلہن کے کمرے میں گئے اور ساری رات دلہن کو سمجھاتے رہے کہ امی ابو کا بہت خیال رکھنا، گھر میں سب کی عزت کرنی ہے، سب کا کہاں ماننا ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اور پھر ایسی ہی باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ صبح رانے کے والد نے رانے کو آواز دی، اٹھ رانے پتر، نہا دھو لے۔ اندر سے دلہن کی آواز آئی، ابا جی ایس کنجر نو صرف گرارے کروا دیو۔ No. لڑکی موبائل پر پٹھان سے، تم میری نیندوں میں، خوابوں میں اور جذباتوں میں رہتے ہو۔ پٹھان: خدا کا قسم باجی، تم کو کسی نے بیوقوف بنایا ہے، ہم تو پشاور میں رہتے ہیں۔ ایک مولوی کا جماعت کراتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا، لیکن اس نے نماز پوری پڑھا دی۔ جب اس نے سلام پھیرا تو پیچھے بیٹھے ایک پٹھان نے کہا، مولوی صاحب مان گیا تیری ڈرائیوری کو، پینچر ٹائر کے ساتھ بھی منزل پر پہنچا دیا۔ 70 سالہ بابا جی اپنے دوست سے، دل چاہتا ہے کہ شادی کر لو۔ دوست: کر لو بابا، کسی بیوہ سے نہ کر لو۔ دوست: کنواری سے ہی کر لو، بیوہ تو اس نے ہو ہی جانا ہے۔ ایک پٹھان کا چائنی دوست ہسپتال میں بیمار تھا۔ ایک دن پٹھان اس کا پتہ کرنے ہسپتال میں گیا تو چائنی دوست خان صاحب کو دیکھ کر فوت ہو گیا اور مرتے وقت بولا، چنگ چوں شیوں شیو سوئی۔ پٹھان نے سمجھا کہ اس نے مرتے وقت کوئی وصیت کی ہے۔ اب پٹھان کو چائنی زبان نہیں آتی تھی، اس کا مطلب سمجھنے چائنا چلا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا مطلب تھا، گدھے کے بچے، آکسیجن کے پائپ سے پاؤں اٹھا۔ ایک پٹھان ڈبل سٹوری بس میں سفر کرنے لگا تو کنڈکٹر نے پٹھان کو اوپر والے ڈبے میں بھیج دیا۔ پٹھان اوپر گیا اور فٹ سے واپس آیا اور بولا، ابے سالے مرفائے گا کیا، اوپر تو ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ ایک شہری لڑکی کی شادی گاؤں میں ہوگی۔ لڑکی کی ساس نے بھیجا کہ جاؤ بھینس کو چارہ ڈال کر آؤ۔ لڑکی گئی اور بھینس کے منہ سے جھاگ دے کر واپس آ گئی۔ ساس نے پوچھا، کیا ہوا بہو، ایسے ہی کیوں واپس آ گئی ہو؟ لڑکی بولی، ماں جی بھینس ابھی ٹوتھ برش کر رہی ہے۔ 4 دن سے خواب میں انگریزنی آ رہی تھی اور میری نیندیں حرام کر رہی تھی۔ آخر ایک بابا جی سے تعبیر پوچھی تو فرمانے لگے، بیٹا ڈنڈے کی جرسی اتار کر No. 2 لڑکیاں بس میں سیٹ کے لیے لڑ رہی تھی۔ کنڈکٹر: کیوں لڑ رہی ہو؟ جو عمر میں بڑی ہے وہ بیٹھ جائے۔ بس پھر کیا تھا، دونوں پورے راستے کھڑی رہی۔ ایک نشئی نماز کے وقت سگریٹ کی کچ لگا رہا تھا اور اس کے بچے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بچوں کا دادا چارپائی پر لیٹا سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ دادا اپنے نشئی بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اوئے بغیرتا، تینوں شرم نہیں آندی؟ بچے نماز لئی مسیتے جا رہے تے تو اب مسجد نال سگریٹ کی کچ لا رہے ہیں۔ نشئی نے مسکرا کر باپ کو دیکھ کر بولا، دیکھا پھر اپنی تربیت تے میری تربیت دا فرق۔ No. لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کا کنوارا پن چیک کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر لڑکی کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور آدھے گھنٹے بعد خوشی خوشی واپس آیا۔ ڈاکٹر: مبارک ہو، آپ کی لڑکی بالکل کنواری ہے۔ No. سردار کی بیوی شادی کی پہلی رات بے ہوش ہو گئی۔ دوستوں نے سردار سے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو سردار بولا، میری بیوی نے کہا آج کچھ ایسا کرو کہ میرے پسینے چھوٹ جائیں۔ میں اٹھا، پنکھا بند کر کے سو گیا، سالی گرمی سے بے ہوش ہو گئی۔ سردار نے ماچس کی تیلی جلائی، وہ نہ جلی، دوسری جلائی، وہ بھی نہ جلی، تیسری جلائی، وہ جل گئی۔ سردار فوری بجھا کر یہ بولا، یہ کام کی ہے، رکھ لیتا ہوں، بعد میں جلاؤں گا۔
No, 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 no. بیوی: میں نے کہا جی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ شوہر: اتنی محبت جتنی شاہ جہاں کا ممتاز سے تھی۔ بیوی خوشی سے: اوہ سچی؟ تو کیا میرے مرنے کے بعد میری یاد میں تاج محل بنواؤ گے؟ شوہر: میری جان، میں نے تو پلاٹ خرید بھی لیا ہے، اب تمہاری طرف سے ہی دیر ہے۔ ٹیچر سردار سے: یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ سردار: یہ میرا دور کا سگا بھائی ہے۔ ٹیچر حیرانگی سے: کیا مطلب؟ سردار: اس کے اور میرے درمیان 8 بہن بھائیوں کا فرق ہے۔ No, 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 no. سردار بہت دیر سے اپنی خوبصورت منگیتر کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی شرما کر بولی: کیا دیکھ رہی ہو؟ سردار: میں سوچ رہا تھا کہ اگر تم میری امی ہوتی تو میں بھی کتنا خوبصورت ہوتا۔ ایک بزرگ کل رات میرے خواب میں آئے، کہنے لگے: بیٹا نماز پڑھو، روزے رکھو، نیک انسان بن جاؤ گے، آخرت کی تیاری کر لو، جہنم میں بالکل جگہ نہیں ہے، میں خود دیوار پر بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک چور پولیس سے چھپتا ہوا ایک ٹوٹی قبر میں لیٹ گیا۔ قریب سے کچھ سردار گزرے تو انہوں نے سوچا شاید لوگ قبر پر مٹی ڈالنا بھول گئے۔ انہوں نے مٹی ڈالنا شروع کی۔ چور چلایا: بچاؤ بچاؤ! سردار: اوئے جلدی جلدی مٹی ڈالو، حساب کتاب شروع ہو گیا ہے۔ لڑکی: بھائی ٹماٹر کس طرح لگائے ہیں؟ فیصلہ بادی: جی جوڑ کے لگائے ہوئے ہیں۔ لڑکی: نہیں، میرا مطلب کس طرح دیتے ہو؟ فیصلہ بادی: تول کے دیتے ہیں۔ لڑکی: آپ سمجھ نہیں رہے، مطلب کس طرح بیچتے ہیں؟ فیصلہ بادی: آوازہ مار مار کے۔